گلگت بلتستان میں 7 جون کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. انتخابی مہم کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا؟ مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلا نہ کرو, قصور آپ کا بھی ہے. جو میں نے حلیہ دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کا, میں بیان نہیں کر سکتا. بہت دکھ ہوا ہے کہ جس گلگت کو میں جانتا تھا وہ گلگت کہاں ہے. سڑک ہم نے مانسیرا سے شروع کی اور تھاکوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے, لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک, کیوں نہیں بنی؟ نہیں, اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا, نظر انداز کیا؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے, ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے. کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو. میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک بات ہے, مجھے منظور نہیں ہے. اس کے لیے میں جاتے ساتھ ہی شہباز صاحب سے بات کروں گا. جی بخاری صاحب کافی ساری باتیں کی انہوں نے, کافی دیر پر پبلک انٹریکشن کر رہے تھے, لیکن مجھے کیوں نکالا کا ٹراما غم آج بھی زندہ ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کی جو ابتدائی گفتگو ہے ساری, وہ بلکہ انہوں نے گلہ بھی کیا جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے کہ آپ کا بھی قصور ہے. دیکھیے, ان کو نکالا تو غلط تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا اور جس طریقے سے عدلیہ کا تمسخر خود انہوں نے اڑایا کہ ایک ایسا شخص جس کا نام پاناما کیسز میں نہیں تھا, پاناما کی فائلز میں نہیں تھا, اس کو آپ نے ایک فالس پریمسز کے اوپر کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے, یہ کوئی پریمسز ہے, کسی سے پوچھیں تو وہ ہنسے گا. اینی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ گلا کہ مجھے کیوں نکالا اور آپ لوگ خاموش کیوں رہے, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان جو ہے وہ فوکسڈ ہے 3 بڑی پارٹیوں کا. پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آج کل شکایت یہ ہے کہ انہیں پورا موقع نہیں دیا جا رہا وہاں کمپیننگ کا, ان کے لیڈرز کو وہاں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے, حالانکہ اس کا ایک پروسیجر ہے. خود نواز شریف جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے بڑے بھائی اور 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں, وہ اجازت لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن سے, تو یہ بغیر اجازت کے کیسے جائیں گے وہاں پر جی؟ ایک. لیکن ایشو کیا ہے گلگت بلتستان کا؟ ان کو رائٹ چاہیے, ان کو اونرشپ چاہیے, جس کا تذکرہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں کیا ہے. کیوں نہیں ملنا چاہیے ان کو؟ آپ دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہوا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ. ایک آرٹیکل کو ریووک کر کے انہوں نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, جس کے بارے میں سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشنز پڑی ہیں, ہڑپ کر لیا اس کو. یہ 2 علاقے جو ہیں آزاد کشمیر اور یہ ناردرن ایریاز, یہ اسی ڈسپیوٹڈ جگہ کے علاقے ہیں جن پر ہمارا کلیم ہے, جن پر کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. وائی شوڈ ناٹ وی انیکس دیم؟ میں سوال پوچھتا ہوں اپنے پاکستان کے صدر سے, پاکستان کے وزیر اعظم سے, پاکستان کے فیلڈ مارشل سے, وائی شوڈنٹ وی ڈو دا سیم؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ کیونکہ ان کو جب تک آپ رائٹس نہیں دیں گے, ان کو ایکول سٹیٹس نہیں ملے گا لائک پاکستانیز, ان کی کمٹمنٹ اپنی سرزمین سے, اپنی حکومت سے, وہ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. مثلا تو آپ سمجھتے ہیں کہ فل پروونشل سٹیٹس دے دینا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. کون, واٹ از اسٹاپنگ؟ مجھے بتائیے کہ آپ ان علاقوں کو کیوں ناردرن ایریاز کہتے ہیں؟ وائی شوڈنٹ دے بی پروونس آف پاکستان؟ سو از آزاد کشمیر. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہڑپ کر گیا وہ مقبوضہ کشمیر کو کانسٹیٹیوشنلی. واٹ از اسٹاپنگ اس؟ ہمارا تو کلیم اس کے اوپر بھی ہے. وی کین میک دیم پارٹ آف اس اینڈ اسٹل فائٹ فار دا آکوپائڈ کشمیر, کہ وہ ہمیں ملنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کے اندر فل ڈپلومیسی کرنی چاہیے. اس وقت ہماری ہر جگہ واہ واہ ہو رہی ہے, اس کا ہمیں 2 3 4 5 کام کر لینے چاہیے. کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل پر دوبارہ لا کے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. جو ایران گیس پائپ لائن قربان ہو گئی امریکہ کے انٹرسٹ کے, اس کو ریزیوم کرنا چاہیے. اور اس نوعیت کے جتنے بھی معاملے ہیں, مثال کے طور پر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں اونلی فیو ویکس بیک پھر سے انڈین واٹر ٹریٹی جو ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو حق ہے پانی کا یہ پاکستان کا ہے. ہاؤ کین انڈیا اسٹاپ اٹ؟ وائی شوڈنٹ وی پر ریکویسٹ دا ورلڈ کمیونٹی, وہ لوگ جو انفلوئنس کر سکتے ہیں بھارت کو, وہ انسٹیٹیوشن جو اس کے ذمہ دار ہیں, ورلڈ بینک ہے, ان کے ذریعے, تاکہ ہم اپنا حق لے سکیں. ایک بات طے ہے, یہ ہم نے بتا دیا ہوا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ نے اس کے اوپر ڈیم بنائے, اگر آپ نے یہ پانی روکا, تو دس ول بی این ایکٹ آف وار.
بالکل بخاری صاحب، تو ایسا کیا کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ہمارے کوئی انٹرنل انٹرسٹ ہے؟ کیا وفاق کو یہ ڈر ہے کہ اس کا انفلوئنس کم ہو جائے گا اگر 18th امینڈمنٹ کے اکارڈنگ اس کو بھی صوبہ بنا دیا جائے اور ان کو بھی پروونشل اٹانومی دے دی جائے؟ دیکھیے، یہ اپریہنشنز گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں کی بہت دیر سے ہے. آپ ان سے بات کریں، وہ پاکستان کے لیے مرے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں کسی دوسرے سے کم نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں آپ کی آرمی میں کتنے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب، کبھی بھی پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے کہ بخاری صاحب فیئر الیکشنز ہوں گے بھی، یا یہ بھی فارم 47 کی ہی گورنمنٹ بنے گی یہاں پر بھی؟ دیکھیے، یہ فارم 47 والا جو عقدہ آپ لے کے آئی ہیں، یہ ایک خاص جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی اٹیچ ٹو دیٹ. فارم 47 اس وقت بھی تھا جب 2018 میں 7 سیٹیں جیتے تھے اور حکومت بنا لی تھی. ایگزیکٹلی، ہر سال ہی ہوتا ہے، ہر الیکشن ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے، چونکہ اٹس اے کمبینیشن آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ، تو اس کے تحت ہم کو رکھیں گے. یہ میسج بھی ہم، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو دا فیلڈ مارشل کہ دا بیسٹ انٹرسٹ سرو ہوگا پاکستان کا اگر گلگت بلتستان میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جائیں. بالکل بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں، تو اس کیمپین کے دوران وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا. تیر پہ مہر لگائیں گے، پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق میں دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں. بخاری صاحب، ساری پارٹیز کے قائدین وہ جو موجود ہیں وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، آلموسٹ ساری پارٹیز ہی گلگت بلتستان میں ماضی میں رول کر چکی ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے پر طنز کے نشتر چلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے مہمان کا ذکر کیا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، وہ تو اشارہ واضح طور پر نواز شریف کی طرف ہے. آبویسلی مرکزی حکومت میں دونوں پارٹنر ہیں، آمن آرم ہیں. یہاں پر بھی 2 دفعہ مشترکہ حکومت بھی کر چکے ہیں. دیکھیے، یہاں پر نا 2009 سے 2015 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے گلگت بلتستان میں. 2015 سے 2020 تک وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. بیچ میں ایک یعنی عرصہ ایسا ہے جو 2020 سے 2023 تک ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو تاریخ تو ہمارے بالکل سامنے ہے کہ 3 بڑی پارٹیوں کے بیچ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی. ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کا رائٹ ریکگنائز کر کے ایکول سٹیٹس دے دیا جاتا ہے پاکستانیوں کے برابر، تو وہاں ترقی بھی ہوگی، وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 بڑی پارٹیز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا، جیتے گا کون؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں زیادہ کام کیا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن نواز شریف صاحب کی پہاڑوں سے اور پہاڑ کے لوگوں سے محبت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نتیہ گلی سے لے کے مری اور مری سے لے کے سکردو اور گلگت تک انہوں نے جو کام کیا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے. تو یہ دونوں ہی اگر مل جائیں کسی طرح سے تو اکٹھے مل کے تو میرے خیال سے 4 چاند لگ جائیں گے اس علاقے کو. بالکل.